السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو ہاشمیز کلاسز۔ آج ہم لیکچر نمبر 3 پڑھیں گے آرگنائزیشنل سائیکولوجی کا۔ اس میں گلوبلائزیشن کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ گلوبلائزیشن بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ اٹ از ڈیفائنڈ ایز فری موومنٹ آف کیپٹل، لیبر، گوڈز اینڈ سروسز۔ 4 چیزوں کی موومنٹ کو ہم گلوبلائزیشن کہتے ہیں۔ کیپٹل یعنی کہ پیسہ، لیبر آپ کی جو مزدور ہے، ٹھیک ہے، اور گڈس اینڈ سروسز، گڈس یعنی کہ سامان، سروسز آپ کی سروسز، ٹھیک ہے۔ تو گلوبلائزیشن کیا ہوتا ہے کہ پروسیس آف انکریزنگ گلوبل کنیکٹیوٹی اینڈ انٹیگریشن بٹوین نیشن، اسٹیٹس، ہاؤس ہولڈس، انڈیویجولس، کارپوریشنز اینڈ ادر آرگنائزیشن، کہ آپ کی سروسز، آپ کا پیسہ، آپ کی لیبر جب نیشن وائڈ جو ہے دوسرے ملکوں میں چلی جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی ہے گلوبلائزیشن کے بارے میں۔ آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ہے اسٹریسز دا گروئنگ اکنامک انٹر ڈپینڈنس آف کنٹریز ورلڈ وائڈ تھرو انکریزنگ والیوم اینڈ ویرائٹی آف کراس بارڈر ٹرانزیکشنز۔ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے ہیں۔ کس طرح نہیں رہ سکتے ہیں کہ جو چیز پاکستان کے اندر ہے وہ ہو سکتا ہے کہ چائنا میں نہ ہو، اور جو چائنا میں ہے وہ ہو سکتا ہے پاکستان میں نہ ہو۔ تو چائنا کو پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کو چائنا کی ضرورت ہے۔ اس طرح پوری دنیا میں جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے کے کسی نہ کسی وجہ کے ساتھ انٹر لنک ہوئے ہیں۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ گلوبلائزیشن کر رہے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایکسچینج کر رہے ہیں، یا کیپٹل ایکسچینج کر رہے ہیں، یا لیبر ایکسچینج کر رہے ہیں، یا گوڈز اور سروسز ایکسچینج کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور ایکسچینج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان ادر ورڈز دا ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ سیم ٹو بی کنیکٹڈ اینڈ موونگ فرام ون پارٹ ٹو اندر از ناٹ اے بگ ڈیل ٹوڈے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے ایک چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں، آپ کا سامان جانے میں یا آپ کو خود جانے میں بہت زیادہ مہینے لگ جاتے تھے، سالوں لگ جاتے تھے۔ اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ انٹرنیٹ نہیں تھا، ٹرانسپورٹ فیسیلیٹیز نہیں تھی۔ تو آج کل جو ہے ٹریڈ بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وی سی دس از نو مور دا کیس، شپس، ایئر کرافٹس اینڈ لینڈ ٹرانسپورٹ از فاسٹ انف ٹو کور دا ڈسٹینس آف اور اراؤنڈ دا گلوب از نو مور دین اے فیو آورس، ٹھیک ہے۔ تو گھنٹوں کے اندر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے چلے جا سکتے ہیں۔ نیچے انہوں نے کچھ اور ایگزامپلس دی ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ از ڈیپینڈنٹ آن موسٹ آف اٹس گڈز آن چائنا، ویئر ایز مینی کنٹریز آر ڈیپینڈنٹ آن پاکستان فار دا سپلائی آف کراپس۔ ہم جو پاکستانی ہیں، ہماری جو کراپس ہیں بیسیکلی وہ بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم امپورٹ بہت زیادہ گڈز ہم امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے، امریکہ سے، انڈیا سے، تو ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو ہم گلوبلائزیشن میں بہت آگے ہیں۔ دیئر فار دا ورلڈ ہیز بیکم واٹ وی کال اے گلوبل ولیج۔ تو گلوبل ولیج کی بیسک ڈیفینیشن یہی ہے کہ پورے کا پورا ورلڈ جو ہے وہ ایک گاؤں کی طرح ہے، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ آسان ہو گئی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نیچے انہوں نے مختلف گلوبلائزیشن کے بارے میں کنسیپٹس دیے ہوئے ہیں۔ ٹائپس آف گلوبلائزیشن میں انڈسٹریل گلوبلائزیشن ہے، اس میں یہ ہے کہ انڈسٹریز جو ہے نا وہ آپ کی گلوبل ہو رہی ہیں۔ Specialization may be referred to as the phenomena of producing only that product in which the country has competitive advantage in terms of cost۔ تو آپ کی جو ڈیفینیٹلی وہ پروڈکٹ ایکسپورٹ ہوگی یا وہ پروڈکٹ دوسرے ممالک میں جائے گی جس کے اندر آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو the countries exchange their industrial products which is known as trade۔ تو اسی چیز کو ٹریڈ کہتے ہیں، کہ جب آپ ایک کنٹری دوسری کنٹری کے ساتھ اپنی پروڈکٹس جو ہے وہ ایکسچینج کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ فائنینشیل گلوبلائزیشن ہے۔ فائنینشیل گلوبلائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کنٹری دوسری کنٹری کے اندر اپنا پیسہ لگا رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں تربیلا ڈیم ہے، منگلا ڈیم ہے، یہ پروجیکٹ پاکستان نے خود نہیں سٹارٹ کیے تھے، یہ فارن انویسٹرز نے سٹارٹ کیے تھے، کہ اس کے اندر جو انویسٹمنٹ تھی وہ باہر سے لوگوں نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی طرح پولیٹیکل گلوبلائزیشن ہے، دا ڈیولپمنٹ آف پولیٹیکل انٹرسٹ آف کنٹریز ان ادر کنٹریز، کہ ایک کنٹری کے پولیٹیکل افیئرس کے اندر جب دوسری کنٹری انٹرسٹ لے رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل گلوبلائزیشن۔ اس کے بعد انفارمیشنل گلوبلائزیشن، اس کے اندر یہ ہوتا ہے سٹنگ ایٹ ون اینڈ آف دا ورلڈ یو کین ہیو ایکسیس آف انفارمیشن اویلیبل ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ،
کہ آپ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کچھ بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی اور مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو آپ پوری دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں صرف ایک بٹن پریس کر کے. ٹیلی ویژن پہ، انٹرنیٹ پہ، ٹیلی فون پہ، فیکس پہ، سوشل میڈیا ہے، ان سب پہ جو ہے آپ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں پوری دنیا کی. تو یہ انفارمیشنل گلوبلائزیشن ہوگی. اس کے بعد کلچرل گلوبلائزیشن ہے کہ کلچرل ہم اپنے ملک کی ثقافت کو دوسرے ممالک کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہم اگر شلوار قمیض پہن کے کسی بھی جگہ چلے جاتے ہیں تو 90% لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہی بلانگس ٹو پاکستان یا ہی بلانگس ٹو این اسلامک کنٹری. تو بیسیکلی ہم اپنے کلچر کی جو ہے وہ گلوبلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد افیکٹس آف گلوبلائزیشن کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہوتا کیا ہے. انٹرنیشنل کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے کہ آپ کا جو کلچر ہے دوسرے ملک میں چینج ہوتا ہے، دوسرے ملک والے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ دوسرے ملک کو دیکھتے ہیں. اسی طرح ڈائیورسٹی ہوتی ہے. گریٹر انٹرنیشنل ٹریول اینڈ ٹورزم بہت زیادہ ہوتی ہے. امیگریشن انکلوڈنگ انلیگل امیگریشن ہوتی ہے، یعنی کہ موومنٹ ہوتی ہے بندوں کی، اس میں انلیگل بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اسپریڈ آف لوکل کنزیومر پروڈکٹس جیسے کہ فوڈ ہے ٹو ادر کنٹریز. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ورلڈ وائڈ فیڈز اینڈ فیشن جو ہے وہ ایکسچینج ہوتے ہیں. اور اسی طرح ورلڈ وائڈ سپورٹنگ ایونٹس یہ بھی بہت زیادہ گلوبلائزیشن کا حصہ ہے. فارمیشن آف اور ڈیولپمنٹ آف سیٹ آف یونیورسل ویلیوز، ڈیولپمنٹ آف گلوبل ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، گریٹر ٹرانس بارڈر ڈیٹا فلو. ٹھیک ہے. یہ سب آپ دیکھ لیں، یہ گلوبلائزیشن کے افیکٹس ہیں. اچھا، اس کے بعد گلوبلائزیشن ہیز آلسو افیکٹڈ او پی آرگنائزیشنل سائیکولوجی ان میجر ویز، جس میں ٹریڈ بٹوین نیشن ہیز بیکم ہیوج. دو ملکوں کے درمیان یا دو سے زیادہ ملکوں کے درمیان تجارت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. 6 ملین فارن نیشنلز ہے آر امپلائڈ بائی 100 کمپنیز، یعنی کہ مختلف ممالک کی 100 کمپنیوں نے 6 ملین سے زیادہ لوگوں کو باہر کے لوگوں کو امپلائمنٹ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. 450,000 ملٹی نیشنل ایگزسٹ ٹوڈے، کہ آج کے دن میں، آج کے دور میں 4,50,000 ایسے لوگ ہیں جو ملٹی نیشنلز ہیں، جن کی نیشنلٹی ایک ملک کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک سے زیادہ ممالک کی ہے. تو انفارمیشنل گلوبلائزیشن ہیز افیکٹڈ دا ورک اینڈ آرگنائزیشن ان 7 ویز. یہ 7 طریقے ہیں جس کی وجہ سے گلوبلائزیشن جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے ہمارے ورک کو، کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اس کے کام کو. سب سے پہلا ہے فلیٹننگ. فلیٹننگ کیا ہوتا ہے؟ ہیو اسمالر ہیرارچی آف اینڈ لیئر آف مینجمنٹ. لیئر آف مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک نچلا طبقہ ہوتا ہے، ایک اس سے اوپر والا طبقہ ہے، ایک اس سے اوپر والا، یعنی کہ ایک سب سے نیچے سٹاف کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر باسز بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر مزید باسز بیٹھے ہوتے ہیں. یہ فلیٹننگ ہوگی. ڈاؤن سائزنگ یہ ہوتی ہے. ڈاؤن سائزنگ لیسن نمبر آف امپلائیز ٹوڈے ہیو دا سیم جابس ایز اٹ ڈڈ پریویسلی ڈیو ٹو ڈپینڈنس آن مشین. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ مشین کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. آج کل جو ہے وہ مشین کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے، آج کل کمپیوٹر سارا آ گیا ہے دور. پیپر لیسنس آ گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی پیپر لیس کمیونیکیشن ہو گئی ہے. پہلے بہت زیادہ پیپر ورک ہوتا تھا، آج کل صرف کمپیوٹر کے اندر ہر چیز سیو ہوتی ہے. پھر ہے برین میکنگ. آرگنائزیشن آر ڈیپینڈنٹ آن کمپیوٹرز اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس which is similar to having to the working of brain of human being. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فیلڈ بہت زیادہ جلدی گرو کر رہی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طرح ہی کمپیوٹر کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ای کامرس، ای بزنس، ای انٹرنیٹس، یہ سب وہ فیلڈز ہیں جو کہ بہت جلدی جو ہے وہ پوری دنیا میں معروف ہو رہی ہیں. جس طرح B2B بزنس ٹو بزنس اور B2C بزنس ٹو کنزیومر ریلیشن شپ ہے. آپ کا جس طرح ای کامرس کی ویب سائٹز ہیں، امیزون ہے، دراز ہے، ای بے ہے، یہ بہت زیادہ ورک کر رہی ہیں. اور اسی طرح نالج مینجمنٹ، اٹ از دا مینجمنٹ آف انٹینجیبل اسیٹس آف نالج دیٹ از آؤٹ کمز، پیٹنٹس، کاپی رائٹس اینڈ انٹینجیبل اسیٹس دیٹ از انٹیلیجنس، اسکیلز آف ورکس. یہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے یہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں.
اور اسی طرح ہیومن کیپٹل اینڈ انٹلیکچوئل کیپٹل ہیز انکریزڈ امپورٹنس ڈیو ٹو گلوبلائزیشن اینڈ ایکسٹریم کمپیٹیٹیونیس، کہ انسان کی جو سکلز ہیں اور انسان کی جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں ڈیپ انفارمیشن نہیں ہے تو آپ جو ہے کسی بھی فیلڈ میں سکسیس نہیں کر سکتے. تو یہ لیکچر نمبر 3 تھا. کیپ سپورٹنگ آشمیز کلاسز. اللہ حافظ.